اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ابا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے حدیث مبارک کا مفہوم، تشریح اور آیات کا ترجمہ، آیات کا تفسیر، اس کے ساتھ اس کی تشریح ساتھ لے کر آتی ہوں۔ نبی پاک کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس مبارک کے مسنون مجرب وظیفے، دعائیں لے کر آتی ہوں۔ اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ جو بہن بھائی میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آگے بھی یہی گزارش کروں گی کہ آگے بھی میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میری آہستہ آہستہ ویڈیو چلتی رہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے اور مجھے بھی اللہ جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ہی پوری امت مسلمان کے لیے، اپنے پیارے نبی کے پیارے پیارے امتیوں کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر مہربانی کرے، رحمت کی بارش کرے، آپ سے آفات کو دور کرے، بیماریوں کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نورینہ اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند اولاد بخشے، اور جن کے بچے، بہن بھائی، ماں باپ زندہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند زندگی دے۔ یہ ایک بہن کی دعا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلتے ہیں اپنے حدیث مبارکہ کی طرف۔ روزانہ کی طرح میری یہی ایک بات گزارش ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور دیکھیں، سمجھیں، سوچیں۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے وہ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک سورت الہاکم التکاثر کا ذکر کہ قیامت میں اللہ کے نعمتوں سے سوال کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہوگا۔ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائی اور ان کو اللہ کے کس کام میں خرچ کیا۔ چنانچہ دوسری جگہ سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، دل، ہر شخص ان سے سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں بے فکری جو اللہ کی بڑی دولت ہے، صحت بدن بھی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں عافیت میں بھی داخل ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھیوں کی روٹی، ٹھنڈا پانی مراد ہے، اس سے بھی سوال ہوگا۔ رہنے کے لیے مکان سے بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آیات نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ آدمی بھوکا، روٹی ملتی ہے اور وہ بھی جو کی پیٹ بھری ہوئی روٹی میسر نہیں۔ وہی نازل ہوئی کہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے ہو کیا، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے اس آیات شریفہ کے نازل ہونے پر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن نعمتوں سے سوال ہوگا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں۔ ہماری تلواریں جہاد کے لیے ہر وقت کندھوں پر رہتی ہیں۔ دشمن کافر کوئی نہ کوئی اس کو مقابلے کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم اور تشریح یہی ہے، ہاتھ کا، پاؤں کا، آنکھ کا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں وہ نیک کام میں خرچ کریں، نیک چیزیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اپنے آنکھوں کا پردہ کریں۔
اللہ معاف کرے، کوئی ایسا کام آنکھوں سے نہ کریں، ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کریں، پیروں سے کوئی برا کام کرنے کے لیے چل کر نہ جائیں۔ دوسری رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے عرض فرمایا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جنت نہایت ہی عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے، اس کے پودے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جتنے کسی نے دل چاہے درخت لگائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ دوسری حدیث میں کہ ان کلموں میں سے ہر کلمے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا ایک درخت جنت میں لگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہمیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ انبیاء علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے جس شخص کے پاس یہ حدیث پہنچے اس کو چاہیے کہ حضرت خلیل اللہ کے سلام کے جواب میں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ جنت کی مٹی بہترین ہے، پانی میٹھا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، اول یہ کہ صرف ایک جگہ کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ بہترین جگہ ہے جس کی مٹی کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ مشک زعفران کی ہے اور پانی نہایت ہی لذیذ، ایسی جگہ ہر شخص اپنا مسکان بنانا چاہے گا اور تفریح اور راحت کے لیے باغ وغیرہ لگانے کے لیے اسباب مہیا ہوں تو کون چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ زمین بہتر اور پانی بہتر ہو وہاں پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے ایک درخت وہاں قائم ہو جائے گا اور پھر وہ جگہ اب پانی کی عمدگی کی وجہ سے خود ہی خوشنما پاتا رہے گا، صرف ایک مرتبہ بیج ڈال دینا ہے، باقی سب کچھ خود ہو جائے گا۔ اس حدیث میں جنت کو چٹیال میدان بتایا گیا ہے، جس حدیث میں جنت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس جنت میں ہر قسم کے میوے، باغ، درختوں وغیرہ کا موجود ہونا بتایا گیا ہے، بلکہ جنت کے معنی ہی باغ کے ہیں، اس لیے بظاہر اشکال واقع ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اثر کے اعتبار سے وہ میدان ہے جس حالت پر وہ نیک عمل لوگوں کو دی جائے گی، ان کے اعمال کے موافق ان میں باغ جنت وغیرہ موجود ہیں۔ دوسری توجہ بعض علماء نے یہ فرمائی ہے کہ جنت کے وہ باغ وغیرہ ان کے اعمال کے موافق ملیں گے، جب ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے برابر ملے گا تو گویا یہ اعمال ہی درختوں کا سبب ہوئے۔ تیسری توجہ یہ فرمائی گئی ہے کہ کم سے کم مقدار جو ہر شخص کے حصے میں ہے وہ ساری دنیا سے کہیں زائد اس میں ہے۔ بہت سے حصہ خود اپنی اصلی باغ موجود ہے اور بہت سا حصہ خالی پڑا ہوا ہے، جتنا کوئی ذکر و تسبیح وغیرہ کرے گا اتنے ہی درخت لگ جائیں گے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا گنگوہی کا ارشاد نقل کیا کہ اس کے سارے درخت پنیر کی طرح سے ایک جگہ مجتمع ہیں، ہر شخص جس قدر اعمال خیر کرتا رہتا ہے اتنا ہی اس کے حصے میں زمین میں یہ پودے لگتے رہتے ہیں اور نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو، یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو، یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہو، اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے محبوب ہے۔
میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسوہ حسنہ اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی۔ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میری یہی گزارش ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو مجھے یہ چینل بنانے کا جو بھی طریقہ آتا وہ میں نے بنا لیا، اب چلا رہی ہوں۔ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں، لائک آ رہے ہیں، سبسکرائب آ رہے ہیں۔ آپ کا میں اتنا شکریہ ادا کروں، جتنا شکریہ ادا کروں وہ بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکلات آسان کرے، اللہ تعالیٰ میری ہر پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ میرے لیے جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے، مجھے تقوی اختیار کرنے کی اور پورے امت مسلمان کی تقوی اختیار کرنے کی، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی غیر مسلم کی اتنی توفیق بھی نہ ہو کہ وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم وہ انگلی کاٹ دیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے پیارے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے آل اولاد اور ہماری جان اپنے نبی پاک کی عزت آبرو پر قربان۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔